السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وسلم۔ صدق اللہ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مسنونہ کے بعد جس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقے کے خیر میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔ حضور آ گئے بے سہاروں سے کہہ، آمد بہار گناہگاروں کی پکار، حبیب پروردگار تشریف لا چکے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے 11 مہینہ تک وہ تشریف فرما نہیں تھے۔ اس عظیم الشان مہینے کو ولادت و بعثت مصطفیٰ سے خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے اس کو اہمیت بھی حاصل ہے۔ رحمت للعالمین رب العالمین نے بھیج دیا۔ گزشتہ جمعہ میں تفسیر جلالین کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی، اس میں ایک بات رہ گئی تھی، اس تفسیر کو مکمل کر کے تفسیر ابن کثیر میں جانا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت دل کو چاہتی ہے، دلیل کو نہیں چاہتی۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، البتہ عمل کا تعلق دلیل سے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بخاری وغیرہ کے حوالے سے کئی موقعوں سے سنا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کرے۔ میں اشارہ کر دے رہا ہوں حدیث پاک کا۔ قرآن پاک میں بھی سورہ توبہ کے آیت نمبر 62 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ میں اور میرے حبیب میں زیادہ حق یہ ہے امتیوں کے واسطے کہ وہ میرے حبیب کو راضی کریں۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین،
مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے حبیب کو راضی کریں. اگر ایمان رکھنے والے ہیں تو اللہ پاک نے خود فرمایا, تو رضا اور محبت اللہ پاک خود چاہتا ہے کہ حبیب سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے. یہی منشاء الہی ہے, اور اللہ پاک کی بات کو ماننا ہی توحید ہے. تو نبی پاک سے محبت کرنا یہ توحید ہوا, عین توحید ہوئی. اور محبت جو ہے دلیل کو نہیں دل کو چاہتی ہے. میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی نئی اب ظاہر ہے رات اور دن کا یہ اختلاف تو قیامت تک رہے گا. آپ قیامت کے بعد ہی جنت میں جب چلے جائیں گے تو صرف بہاریں ہی ہوں گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو, آپ سب کو جنت نصیب فرمائے. تو یہ اختلافات ہوتے رہیں گے, لیکن میں پازیٹیو ہمیشہ نظریہ دیا ہوں, اور اسی نظریے پر آپ ہم سب قائم رہیں. اللہ پاک جو چاہتا بھی یہی, حبیب کے حوالے سے پازیٹیو رہیے آپ. اللہ رب العزت نے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج بڑا اچھا پہلے وہ مکمل کر دیتا ہوں تاکہ میں بھول بھال نہ. اور مکمل یہ ہے کہ درود و سلام کا جو پہلو ہے, اتنی اچھی بات ہے کہ تفسیر جلالین میں تفسیر حاوی کے حوالے سے حاشیہ نمبر 12 اور 13 کے حوالے سے بتا رہا تھا میں, انڈیا کے ایڈیشن کے حساب سے. عربی کا جملہ ہے ثم لما کان الخلق, بڑی اچھی عبارت ہے. لما کان الخلق عاجزین عن مکافاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود و پاک جو ہے اللہ نے آپ کو کہا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ بھیجتے ہیں یا بھیجواتے ہیں؟ یہ اس پر غور کیجیے. اللہ پاک نے کہا کہ اے ایمان والو تم درود و سلام پڑھو, لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, جس کا معنی ہے اے اللہ تو محمد پر درود بھیج. آپ اس پر ذرا غور کریں. میں 2 لفظ میں جلدی سے بول کر چلا جاؤں. رب آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ رب کو کہہ رہے ہیں, یہ کیسا؟ رب جب آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے جیسے کہ نماز پڑھنے اللہ پاک نے آپ کو کہا تو آپ کہتے ہیں نبیت ان اصلی للہ, نیت کی میں نے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت یا 2 رکعت یا جو بھی آپ, تو میں نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو آپ کہتے ہیں ہاں میں نماز قائم کر رہا ہوں. یہ نہیں کہتے اے اللہ تو نماز پڑھ, ایسا نہیں بولتے. لیکن درود کے حوالے سے جب کہا کہ صلو علیہ وسلم, درود اور سلام پڑھو اس نبی پر, تو آپ الٹا نویتو مطلب یہ کہ اسلمو یا اصلی علی النبی اس طرح بولنے کے بجائے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی, یعنی اے اللہ تو درود بھیج محمد پر. آپ ایک دم سمجھ گئے. اللہ نماز پڑھنے کہا تو آپ نماز پڑھ لیے, کوئی آبجیکشن. یہاں پر جو ہے جب اللہ نے کہا درود سلام پڑھو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مطلب میں کا جملہ نہیں, تو درود بھیج. یہ بات اس کو فالو کہتے ہیں. کیسے فالو کرنا؟ فالو کرنا تو یہ تھا کہ آپ کہتے کہ میں پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, زکات دے رہا ہوں, جیسے میں کا جملہ اس میں بولتے ہیں, ایسے ہی درود میں بھی کہنا چاہیے میں نبی پر درود بھیج رہا ہوں, اللہ پاک نے ہمیں کہا. اور یہ بات اس آیت کی مطلب مفصل اور مکمل اور پوری تفسیر میں یہی ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں طرز درود و سلام اور طرز درود خصوصیت کے ساتھ پوچھنے کے لیے صحابہ جب گئے کہ درود کیسے پڑھیں, سلام تو ہم جانتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, تحیات میں آپ نے سکھا دیا, لیکن یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ تو ربی نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی, قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ دیکھیں درود ابراہیم کہ اے لوگو اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد. اب پھر اللہ پر بھی ایک سوال, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عاجزانہ آپ سوال کیجیے, اے اللہ تیرا حکم ہے کہ تو درود بھیج. نبی کے پاس جب ہم گئے طرز درود, الفاظ درود, تکلم درود, کیفیت درود سیکھنے کے لیے, تو اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ اے اللہ تو درود بھیج, جس کا معنی یہ ہوتا ہے. اب آپ دماغ کیسا ایک دم چلا گیا, تو اب اسی کا جواب تفسیر ساوی میں سنیے, مزہ آ جائے گا. اس لیے درود کا اصل معنی کیا ہے؟ آپ اگر یوٹیوب وغیرہ دیکھیں گے تو درود و سلام ایک میں نے لکھا ہے, اس میں ایک شعر لکھا تھا کہ ثناء محبوب خالق کل, یہی ہے مطلب درود کا بس. ثناء محبوب خالق کل, تمام کائنات کے پیدا کرنے والے کے جو محبوب ہیں ان کی تعریف کرنا, یہی درود کا مطلب ہے. اور بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ امام بخاری کے جو استاذ ہیں ان کے حوالے سے امام بخاری نے خود اس کا معنی بھی یہی لکھا ہے کہ درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو جمع کرتا ہے, اکٹھا کرتا, اور فرشتوں کے سامنے ثناءہ, نبی پاک کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے, یہی درود کا مطلب ہے. اب آپ غور, یہ تعریف کرنا, ثنا بیان کرنا, توصیف بیان کرنا, یہ ہے درود کا مطلب. اب آپ غور کیجیے کہ پوری دنیا کو ایک طرف کر دیجیے اور ایک لفظ میں آپ بتائیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق تمام انسان میں افضل ہے، یہ طے ہے. اب کوئی بھی انسان ابو بکر صدیق سے افضل ہونے کا دعویٰ کر سکتا نہیں. اور نبی ابو بکر کیا پوری انبیاء سے افضل، پورے انبیاء سے افضل. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. آپ ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں اعلیٰ اور افضل ابو بکر صدیق. صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہے. نبیوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل ابو بکر صدیق ہے. اور تمام مخلوق میں ابو بکر اور نبی ابو بکر سے بھی افضل، یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی افضل، تمام خلق میں افضل، افضل الخلق، افضل الانبیاء، افضل المرسلین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ بات سمجھ گئے تو یہ بتائیے کہ ادنا مخلوق اگر اعلیٰ کی تعریف کرے تو یہ تعریف کامل ہوگی یا ناقص؟ آپ خود کہو گے کہ کامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خود ادنا ہے، خود ادنا ہے. لیکن اگر کامل کسی کی تعریف کرے تو وہ کامل ہو. تو آپ اسی کی طرف اشارہ کریں، لما کان الخلق عاجزین عن مکافاتہ، کہ اللہ پاک عز و جل نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو امت کے حق میں، خلق کے حق میں سراپا انعام، سراپا اکرام، سراپا احسان بتایا. یعنی اللہ خود اپنی معرفت محمد کے ذریعے سے آپ کو کروایا، کلام الہی کی معرفت محمد، قانون شریعت محمد، یعنی تمام چیز جو ایمانی دائرے میں آپ کو ملی ہے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور حوالے سے آپ کو ملی. یہ طے ہے، اس پہ کسی کا آبجیکشن نہیں، کسی کا اعتراض نہیں. اور جب اعتراض نہیں ہے تو اب آپ بتائیے، سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان. اب یہ تمام باتوں کو نتیجے کے طور پر جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان. چھوڑیے کھانے پینے کے بارے میں تو دنیا والے بھی احسان کر رہے ہیں، اگرچہ حکومت آپ کو پریشان کر رہی ہے. اللہ پاک ان کی جو اسلام کے خلاف فکریں ہیں ظاہر فرما کر ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. ہم اس طرف اب جانا نہیں چاہتے ہیں، وہ مارنا چاہتے ہیں، ہم مرنے کو تیار ہیں. چلیں، کیونکہ ہماری موت ہی میں ہماری حیات ہے. ہاں ہم پریشان جب یزیدیوں سے نہیں ہوئے، یزید سے نہیں ہوئے، تو ہم آپ سے ان سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حیات طیبہ کا تصور عطا فرمائے. آمین. اب آپ بس سب سمجھ گئے ہوں گے اچھے سے کہ مخلوق میں کسی نے ایسا، میں حضرت ابوبکر کا نام خاص طور سے اس لیے لیا ہوں کہ ایک موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی یہ سوچ لیے تھے اپنے اندر کہ میں نبی کے ساتھ زیادہ رہتا ہوں، سفر و حضر میں رہتا ہوں، تو میں نے نبی کی تعریف کا یا میں نے نبی کو اچھی طرح پہچان لیا ہے. نبی نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت، میری عظمت، میرا اسٹیٹس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو آپ تمام بشر میں، تمام انسان میں ابو بکر افضل، تمام انسان میں ابو بکر افضل. اور ابو بکر نبی کے اسٹیٹس کو نہ جان سکے، یہ نبی پاک نے خود فرما دیا. اور ابو بکر نے آبجیکشن بھی نہیں کیا، بالکل تن من دھن سے جھک گئے. نبی کی تعریف، نبی کی عظمت، ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس ابو بکر نہ جان سکے. توجہ دیجیے گا. تو اب کوئی عام کوئی بھی مطلب مکتب فکر کا انسان، کوئی بھی طبقاتی تصور رکھنے والا، کوئی بھی جماعتی سطح کا انسان وہ کیسے کہہ سکتا کہ ہم پورا حق ادا کر لیے؟ نہیں. تو نبی کی عظمت کو ابو بکر نہ جان سکے، نبی کی عظمت کو. اب یہ ابو بکر کی وضاحت اس لیے بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو ہو سکتا آپ کو معلوم ہے، ابو بکر کا تو علم ہے. تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور افضل، تمام سے اعلیٰ اور افضل محمد رسول اللہ. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی ثنا کا جو حق ہے وہ کسی بشر کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا. جس کو بولتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو ایک قصہ مختصر، یہ صحیح ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ثنا اور آپ کی تعریف کا حق کما حقه کوئی ادا نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ تمام مخلوق کو آپ سے چھوٹا رکھا تو ان کی تعریف بھی چھوٹی ہی ہوگی، تعریف بھی چھوٹی ہوگی، وہ بڑی ہو نہیں سکتی. لہذا آپ کی وجہ سے سب پر احسان ہے، آپ کی وجہ سے سب پر احسان ہے، آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے. آپ پر کسی کا احسان نہیں، آپ کی وجہ سے سب پر احسان ہے. کوئی بھی انسان اس سے باہر نہیں ہے. اب جب نہیں ہے تو اب سوچئے کہ نبی پاک کا احسان سب پر ہے. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کیا چکایا آپ؟ احسان کا بدلہ کیا چکایا آپ؟ دھیان دیجیے گا، کیا آپ نے کیا؟ واہ، بس اسی کی طرف اشارہ کرتے کہ درود و سلام یہ اللہ کے رسول کے احسانات میں سے ایک احسان کی چھوٹی سی کڑی ہے.
آپ چکا نہیں سکتے احسان، لیکن کوشش کرنے کی ایک راہ ہے درود و سلام۔ چنانچہ فرماتا تفسیر ساوی کے حوالے سے کہ لما کان الخلق عاجزین عن مکافاتہ، مکافات معنی بدلہ، کہ رسول پاک کے احسانات کے بدلے سے جب مخلوق عاجز رہ گئی، جب مخلوق عاجز رہ گئی کہ ہم کیسے بدلہ چکائیں ان کا، کیا چکائیں؟ ارے احسان سب سے بڑا رحمان اس نے دیا، قرآن اس نے دیا، اس کا بدلہ کیا چکا سکتے ہیں؟ کیا ہم نبی کا بدلہ چکا سکتے؟ نبی نے ہمیں یہ سب جو دیا نہیں چکا سکتے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم محرم راز خدا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رازدان ہیں، اللہ کو جاننے والے، ذات خدا اور ذات صفات خدا کی معرفت کاملہ رکھنے والی ذات کا نام محمد رسول۔ تو جب صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں درود کی اہمیت اور درود کے حوالے سے پوچھنے کے لیے آئے تو نبی نے اللہم صلی علی کیوں کہا؟ جواب مل گیا، اے مخلوقو، میں نے جو احسانات کیے ہیں ان کا کچھ بھی تم ایک ذرہ بھی بدلہ نہیں دے سکتے، تو سنو، اتنا تو کر سکتے ہو میری عظمت کے حوالے سے، تم اتنا تو اپنی عاجزی کا اظہار کر کے رب کی طرف کہہ دو، اے اللہ تیرے حبیب کی تعریف میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، اے اللہ تیرے حبیب کی عظمت کا حق میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، پروردگار تو نے ہمیں آرڈر ضرور کیا ہے لیکن اس آرڈر کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، مولا تو کامل ہے، خالق ہے، احسن ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ تیرے حبیب ہے، پروردگار ہم سب کی طرف سے تو ہی محمد پر درود بھیج دے۔ جملے پہ غور کریں آپ، تو ہی محمد پر درود بھیج دے۔ تو لما کان الخلق عاجزین، جب مخلوق عاجز ہو گئی، کیونکہ درود کا مطلب ہے ثنا، یعنی تعریف مصطفیٰ کرنے سے، عاجز ہو گئی تو نبی نے سکھا دیا تم نہیں کر سکتے نا، لیکن جب رب نے آرڈر کیا ہے تو گزارش کرو رب سے، مولا ہم عاجز ہیں تیرے حبیب کی تعریف کرنے سے، کیونکہ تو نے اپنے حبیب کی تعریف کلام ازلی میں کیا ہے، ہم تو حادث ہیں، ہماری تعریف ختم ہونے والی، ہماری بول ہم ختم ہونے والے، لیکن ورفعنا لک ذکرک، تو نے اپنے حبیب کے ذکر کو، ان کی تعریف کو، عظمتوں کو وہ بلندی عطا فرمائی ہے، اور جب تو خالق ہے تیری بلندی کی انتہا نہیں ہے، ہم تو لمیٹڈ ہیں، پروردگار تو نے درود سلام پڑھنے نبی پر کہا ہے، ہم اس درود و سلام کا جو احسان کے بدلے کی ایک کڑی ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہم سب کی طرف سے بھیج دے۔ دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہم صلی علی محمد جب کہا تو خدا کی قسم جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہے حبیب آپ پر جو ایک مرتبہ یہ پڑھے گا رب 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، جو ایک مرتبہ پڑھے گا رب 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، 10 گناہوں کو میٹے گا، 10 درجے بلند ہوگا۔ آج لوگ کروڑوں کا لفظ بولنے میں اور ہزاروں کا لفظ بولنے میں اعتراض کرتے ہیں کہ تم کروڑ مرتبہ درود پڑھتے نہیں، کروڑ بول دیتے ہو کیسے؟ 1000 مرتبہ سلام پڑھتے نہیں، 1000 بول دیتے ہو کیسے؟ انہیں بتاؤ کہ رب نے کہا کہ تم ایک مرتبہ میرے حبیب پر درود سلام پڑھو گے، ہم 10 مرتبہ، ہم 10 مرتبہ، 10 30 مرتبہ۔ اب یہ بتائیے کیسے پڑھ رہا ہوگا؟ یاد رکھیے درود میں کوانٹیٹی مراد نہیں ہے، کوالٹی مراد ہے۔ عظمتوں کے حوالے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ثنا کا جو حق ادا کرنے کی جو تمہیں موقع دیا گیا تھا حق ادا کرنے کا، اس کا تم موقع کو مطلب ضائع نہ کرو۔ وہ ضائع نہ کرنا یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہہ دو مولا ہم نہیں حق ادا کر سکتے، تو ہی حق ادا کر دے۔ اللہ اتنا خوش ہوا، جانتے ہیں بندے کی عاجزی کے حوالے سے مولا بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ جب ہم روتے ہیں نا نیکیوں کے حوالے سے، اسی لیے حدیث پاک میں آیا قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے نیک لوگوں کے سامنے تو ان کے دل چھلک پڑتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، یہ قبولیت کی نشانی اور دلیل بتائی گئی۔ فرمایا گیا کہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو رو، اور مطلب آنسو نہ گرے تو رونے کی سرکاب کرو، رونے کی طرح حالتیں بناؤ۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ حضرت آدم کے حوالے سے، خلق آدم کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے درود شریف پڑھیے، اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ دیکھیے نبی کی محبت اللہ پاک چاہتا ہے، اور محبت دل کو چاہتی ہے، محبت دل کو چاہتی ہے، دلیل کو نہیں۔ تو جتنی بھی یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، گوگل پر، جتنی بھی سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی آ رہی ہیں، ابھی کل ایک سر منڈا بے وقوف کہیں کا، استغفر اللہ، تکلیف ہوتی ہے، نبی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے اوپر کیچڑ ڈالو یار، خدا کی قسم اتنی دعائیں دیں گے نا
کہ یاد رکھنا تم کبھی نہیں اپنے ماں باپ سے بھی اتنی دعائیں نہ لے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی دیر تم مجھے گالی دو گے میرے حبیب کو تو گالی نہیں دو گے, میرے آقا کو تو گالی نہیں دو گے. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے حوالے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ کس پر وہ کلیم کر رہے ہیں. میلاد النبی نہیں منانا کس پر کلیم کر رہے ہیں آپ بتائیے. محفل نہیں منانا کس پر کلیم کر رہے ہیں. کیا کسی جماعت کو پک اپ کر کسی جماعت کو زیر کر رہے ہیں, کسی جماعت کے خلاف بول رہے ہیں. بھائی آپ کا ذکر نہ کرنا مطلب آپ کے خلاف بولنا ہوا نا, ہمارا ذکر نہ کرنا ہمارے خلاف بولنا ہوا نا. یہ نبی کے ذکر کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ قرآن میں نہیں ہے, صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا. یہ جملہ بول کر کے وہ کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ آپ ذرا دل کی مطلب گہرائی سے اور سنجیدگی سے اس سوال کا جواب پوچھیے. کیا کوئی میرے خلاف یہ جملہ بول رہا ہے یا کسی جماعت کے خلاف یہ جملہ بول رہا؟ یہ اس کے خلاف بول رہا ہے جسے ایمان کہا جاتا, جسے نبی کہا جاتا. نبی کے ذکر کی محفل کو یہ کہتے ہوئے زیر کیا جانا کہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, تو بتا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ تمہیں کیسے معلوم کہ قرآن میں یہ ہے؟ قرآن پہلے ہے یا مصطفیٰ پہلے؟ قرآن پہلے یا مصطفیٰ پہلے؟ نبی نہ آتے تو قرآن کہاں تھا؟ قرآن کہاں تھا؟ قرآن کی قرآنیت کا نام محمد رسول اللہ ہے. قرآن کی قرآنیت, کعبہ کی کعبیت, مسلمان کی مسلمانیت, ایمان کی ایمانیت کا نام محمد رسول اللہ. ورنہ 650 برس تک کہاں تھے تم؟ کہاں تھا قرآن؟ کہاں تھا کلام؟ توریت انجیل زبور کی باتیں تو بہت تھیں لیکن تھا کہاں؟ اس لیے آپ ذرا محسوس کیجیے اور اس کو طبقاتی تصور میں لائیے ہی مت. خدا کی قسم نبی ہی ایک ایسی ذات ہے جو سارے طبقاتی تصور کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے جب بھیجنا چاہا تو آپ جانتے ہو, جب اللہ پاک نے نبی کو بھیجنا چاہا تو کس وقت بھیجا آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ ایسے وقت میں بھیجا ہے جسے نہ رات کہا جاتا ہے نہ دن کہا جاتا ہے. صبح صادق, جسے رات نہیں دن نہیں. توجہ دیجیے گا. جانتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے؟ صرف فلسفہ یہ ہے کہ اگر رات میں بھیجتا دن کو تکلیف ہوتی اور دن میں بھیجتا تو رات کو تکلیف ہوتی. بیچ میں بھیجا, دونوں کو مل گیا اور ایسی جگہ بھیجا. نوٹ کیجیے گا, آپ اگر گئے ہوں گے آج مکتبہ مکہ المکرمہ نام ہے, مولد مصطفیٰ. میرے امام نے کہا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جناب عبد المطلب کو, نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو جب جا کر کے انفارم کیا گیا کہ آپ کے گھر میں یہ ہوا ہے تو انہوں نے مطلب دیکھنے کی خوشی سے زیادہ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں جھکا ہوا ہے. میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے. اسی کی منظر کھینچتے ہوئے امام کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. آپ غور کیجئے یہ کیا ہے, یہ سارے تصورات کیا ہے؟ نبی پاک کو وہاں کیوں بھیجا گیا جانتے ہیں؟ میں نے اس کہا تھا کہ جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کعبہ جو ہے پوری کائنات اور پوری زمین کا سینٹر ہے. نبی کو اگر یہاں بھیج دیا جاتا تو ممکن ہے یہاں سے سینٹر کا جو پہلو تھا مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کسی کو زیادہ مل سکتی تھی, کسی کو زیادہ مل سکتی تھی. رب نے یہ روانہ رکھا اور نبی پاک کو روادار کا مظہر بنا کر بھیجا. ساری کائنات کو آپ کی رحمت یکساں ملے. بڑی تکلیف ہوتی ہے, عمامہ اور جبے پہن کر کے کہا جاتا نبی مطلب قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے. تو آپ ذرا پوچھئے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کیا ہے قرآن اور حدیث؟ کس کے لیے تم کہہ رہے ہو؟ ہم سنی ہو سکتے ہیں, ہمیں زیر کر سکتے ہو, لیکن جس کے حوالے سے تم بول رہے ہو وہ تیرے بھی ایمان ہے. ہم تیرا کلمہ نہیں ہے, محمد تیرا کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کم سے کم اتنا کہو کہ ہاں ہم سننے کو نہیں مانتے, ہم کو نہیں مانو, آپ ہمارا کلمہ نہیں پڑھا آپ نے تو میرے کو, میری کتابوں کو, میرے کو, ہم سب اسکالر کا آپ رد کرو اور خوش ہو جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن نبی کے خلاف توجہ دیجیے, نبی کے ذکر کے خلاف بولنا کہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, خدا کی قسم یہ اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اس پر کفر بھی تف کرتی ہوگی. کفر جیسی قبیح چیز بھی تف کرتی ہوگی کہ ارے محمد کی عظمت اعلان رسالت سے پہلے در و دیوار نے بیان کیے ہیں, ہواؤں نے بیان کیے ہیں. ارے راہوں میں چلتے تھے, جامع ترمذی کی روایت ہے, تو یہ شجر و حجر نبی پر سلام کیوں
پڑھتے تھے؟ کیوں پڑھتے تھے نبی پر درود و سلام؟ کہاں ہے قرآن اور حدیث میں؟ یہی سوچ کر کے پڑھتے ہوں گے، دلیل تلاشتے ہوں گے۔ ذکر مصطفیٰ کو یار محسوس کرو۔ ذکر کی دو ہی قسم تو ہو سکتی ہے نا، یا تو ذکر خیر یا ذکر شر۔ آپ ہمیں یاد کریں، یا تو اچھائی سے یا برائی سے، دو ہی صورت ہوگی۔ تیسری صورت تو ذکر کی دو ہی قسمیں، ذکر خیر یا ذکر شر۔ خیر سے یاد کرنا کسی کو یا شر سے۔ اب نبی پاک کے حوالے سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، توجہ دیجیے، ذکر، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی۔ اب جب اللہ نے کہا ذکر کو رب نے بلندی عطا کی ہے، تو کیا یہ ذکر شر ہوگا یا ذکر خیر ہوگا؟ اب جب ذکر خیر ہے، رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی، تو اب امت کا طبقہ یہ کہنا کہاں ہے؟ میں صرف ایک سیکنڈ سے آپ کے حوالے سے سوال کرتا ہوں، یہ درد بھرا جملہ ہے، اور خدا کی قسم آج تو کم سے کم ایک ہو جاؤ، آج تو ایک ہو جاؤ یار۔ خدا کی قسم کس ماں کی دعا لگی اور کس ماں کی بد دعا لگی کہ اسرائیل کا کیا حال ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو؟ یہ آپ کے اور ہمارے خلاف نہیں تھے، وہ لوگ اسلام کے خلاف تھے۔ یوسف علیہ السلام کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، تقریباً پونے 100 برس سے زیادہ، 60 سال 70 سال سے ہمارے قبلہ اول مصطفیٰ کے قدم ناز کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ آج اللہ کے عذاب میں کیسے گرفتار ہیں؟ آپ میڈیا پڑھ رہے ہو، آپ دیکھو اسرائیل کا کیا حال ہو رہا۔ یہ مودی سے پریشان مت ہویا، یہ آنے جانے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا مذہب اسلام ہی آپ کو آفاقیت عطا کرے۔ آپ کا مذہب اسلام اور محمد رسول اللہ کا قدمی تصور ہی آپ کو عظمت عطا کرے گا۔ اب قرآن کو اٹھا تو دیکھو تو لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سرمایہ ایمان ہے تو اعلیٰ ہونے کا شرف میں عطا کر رہا۔ ایمان کا سرمایہ اور پونجی تمہارے پاس ہے تو افضل اور اعلیٰ تم ہی ہو میرے سامنے، یہ کوئی نہیں ہے میرے سامنے۔ آج یہ دیکھیں وزیر پھر بولے 3 طلاق کے مسئلے کو ہم عورت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ، ہم کچھ بھی نہیں سنیں گے، ہم ہیں تو ہیں۔ تیرے باپ کی جاگیر ہے شریعت، باپ کی جاگیر ہے شریعت، تو صرف پاسٹ اور پرزینٹ کو دیکھ کر شریعت بناتا ہے۔ میری شریعت فیوچر کو دیکھ کر بن چکی ہے، فیوچر کو دیکھ کر بن چکی ہے، اس لیے میری بہنیں بیٹیاں جو پیدا نہیں ہوئی ہے اس کے لیے بھی میری شریعت طے ہے، ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں طے کرنے کی، طے ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ شریعت وہ ختم ہوتی ہے جو پاسٹ اور پرزینٹ کے اعتبار سے بنی، فیوچر کو دیکھ کر جو شریعت بنتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، بس یہ حق صرف اللہ اس کے رسول کو ہے۔ اے توحید کے علمبرداروں، یہ لوگ مخالف ہیں، یہ دشمن ہیں، تو ان کو دشمن ہی دھیان میں رکھنا، کبھی بھی اپنا بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، جو چیز لاجک سے تعلق ہی نہ رکھے اس میں لاجک لڑانا یہ بے وقوفی۔ شریعت محمدی یہ فالو کرنے سے تعلق رکھتا ہے، عقل کا دخل نہیں ہے، عقل کا دخل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ دھیرے سے اٹھ جا کر کے وضو کرتے ہو جا کر، لیکن آپ سے میں پوچھوں کہ آپ پاک ہیں یا نہیں، تو آپ کہو گے الحمدللہ پاکی نہیں ٹوٹی ہے، صرف وضو ٹوٹا ہے۔ اب آپ کو میں پوچھ سکتا ہوں جب پاک ہے تو نماز پڑھ لو نا، تو آپ جواب دیں گے نہیں 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 نہیں، شریعت کہتی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے ہی نماز پڑھنا۔ تو آپ وضو کر کے نماز پڑھنا، آپ کی پاکی جو جسمانی تھی وہ کافی نہ ہوئی، کیوں آپ نے وضو کیا؟ اس لیے کہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تھوڑی سی ہوا خارج ہوئی، تھوڑا سی خون نکلا، وضو خارج، وضو ختم ہو گیا، آپ چلے گئے، پاکی موجود ہے، توجہ دیجیے گا، پاکی موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آقا نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے۔ آپ اس کی پوترتا کو سمجھو، انوائلنٹری ہی میں سمجھو، آپ مان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، لیکن ان میڈیا والوں کی طرف سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ چھوڑیے، یہ ہمیشہ کے لیے، ارے 3 دن کو تو کم سے کم یاد کر لو، علی اصغر کو تو اپنے دھیان میں رکھو، علی اصغر کو تو دھیان میں رکھو۔ آپ تو جوان ہو الحمدللہ، 3 دن 5 دن تک ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن بچے کو اگر دودھ نہ ملے تو بتائیے، اے علی اصغر کو تو کربلا کے اس چھوٹے سے ننھے کو یاد کر لو یار، یہاں وہاں پانی، ارے کھانا بند کر دیتا چلتا، پانی تک بند کر دیا، بتائیے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، پانی پینے کے لیے پیسہ دیتے، کہاں پیسہ ہے آپ کے پاس؟ یہ سب یزیدیت ہے، محسوس کرو اس بات کو۔ تو میں بتانے جا رہا ہوں لوگوں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان بن کر کے کم سے کم یہودیوں سے خراب باتیں مت کرو، آج تمہیں مصطفیٰ ہی بچا سکتے ہیں، خدا کی قسم آج تمہیں مصطفیٰ ہی بچا سکتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ 5 سال کی حکومت میں اتنا پریشان، 650 برس تک پوری کائنات پریشان تھی، اب مصطفیٰ کو بھیج کر بچایا گیا، مصطفیٰ کو بھیج کر بچایا گیا۔ آپ ذرا محسوس کرو، 650 برس تک عیسیٰ کو جب اللہ نے اٹھا لیا تو کیا تھا؟ درندگی، انسانیت سوزی، افراد سوزی، تمام جتنے بھی غلاظت کے پہلو تھے، جتنی بھی پریشانیوں کے پہلو تھے، وہ ساری چیزیں موجود تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے لقد من اللہ، اے ایمان والو تم پر احسان ہوا کہ مصطفیٰ کو بھیج دیا میں، تم پر رب کا احسان ہوا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے مخلوقات اور اے تمام عالم میں بسنے والو، مصطفیٰ تیرے لیے رحمت ہے، محسوس کرو، محسوس کرو۔ تو آج اگر کوئی بچا سکتے ہیں تو وہ تصور آمد مصطفیٰ ہی، وہ آمد مصطفیٰ کا خیال ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے مسلمان لوگ سعودی سے افیکٹڈ ہیں۔ کیوں آپ بتائیے، آپ مرتے ہو یہاں، مٹی یہاں کی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم سعودی کو فالو نہ کرو، لیکن ہم اتنا تو ضرور کہیں گے کہ تم اللہ رسول کو فالو کرو یار، اللہ رسول کو فالو کرو۔ آپ بتائیے، ایک دم ذرا توجہ سے دیجیے گا، توجہ دیجیے کہ حضرت اکرمہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد کا نام جانتے ہو آپ؟ ان کے والد کا نام ہے ابو جہل۔ اب آپ بتائیے ذرا، دونوں سعودی عرب کے ہیں نہیں، دونوں سعودی عرب کے، آپ کس کو فالو کرو گے؟ آنکھ بند کر کہو گے حضرت اکرمہ صحابی رسول، ہم باپ کو فالو نہیں کریں گے۔ تو یہ بتائیے فالو کرنے کا حقیقی تصور آپ کا کیا ہے؟ یہی نا کہ توحید اور رسالت، بس رشتہ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں اپنے باپ داداؤں پر شرک کا فتویٰ، سعودی عرب پر یہ فالو کرنے کا فتویٰ کہ سعودی عرب والے حق پر ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو نگلیکٹ کر رہے ہو صرف اس بنیاد پر کہ وہ فاتحہ کرتی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ وہ 11ویں، وہ اس بنیاد پر کہ میلاد النبی۔ آپ ذرا کسی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس حکم کی حقیقت کو سمجھو۔ اب ہم پر جیسے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو جانیں گے ہم کہ آپ کا ہوا خارج ہے یا آپ کا خون نکلا ہے، جب جانیں گے تب نہ ہم فتوے لگائیں گے آپ کے اوپر۔ جب ہم جانیں گے ہی نہیں، کسی بھی حکم کو لگانے سے پہلے اس حکم کی حقیقت کو جانیں گے ہی نہیں تو کیسے حکم لگائیں گے؟ کیسے حکم لگائیں گے؟ ایک بے ایمان کو ہم کیسے نماز کا حکم دیں گے؟ توجہ دیجیے، ایک بے اسلام کو کیسے ہم نماز کا حکم دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ تو اب آپ بتائیے، آپ ذرا کم سے کم محفل میلاد، میلاد النبی، ذکر رسول، سیرت النبی، یہ جتنے بھی عنوانات ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے جو بنائے عنوانات ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ تو محسوس کرو، کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ ایک بھی ایسی محفل بتاؤ جہاں پر محفل میلاد کا ذکر وغیرہ کرنے سے پہلے، نوٹ کیجئے گا، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نہ پڑھا گیا ہو، الحمدللہ کا لفظ نہ پڑھا گیا ہو، یا دیوی دیوتاؤں کا نام لیا گیا ہو۔ آپ ذرا محسوس کرو، محسوس کرو۔ آپ درود و سلام کی مطلب اس پر جھگڑا کرتے ہو، خدا کی قسم اس پر بھی توحید کی چھاپ ہے، چھاپ۔ کیسے چھاپ ہے؟ اب آپ دیکھیے، رسول پاک کی بارگاہ میں گئے تو کیا کہا رسول نے؟ یہ نہیں کہا کہ پہلے محمد کا نام لو، پہلے کہا اللہم، اللہم صلی علی آپ محمد کہا۔ بتائیے، جبکہ یہاں پر مقصود نظر محمد ہے، درود کی آیت میں مقصود اور مطمح اور غرض محمد ہے کہ محمد پر درود و سلام پڑھو، تو پہلا تو محمد ہی ہونا چاہیے نا۔ لیکن درود میں بھی توحید کا کانسیپٹ ہے۔ کیا ذہن دیا گیا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت میں توحید کا راز چھپا ہوا ہے، مصطفیٰ کی ثنا میں توحید کا راز چھپا ہوا ہے۔ تم کس طرح سے ذکر مصطفیٰ کو اس طرح کی باتیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو آپ بتاؤ نہ ہے کیا قرآن میں 6666 آیت ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ایک لائن سے الحمدو کے الف سے لے والناس کی سین تک کیا ہے قرآن میں؟ خدا کی قسم نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ قرآن ہے، نبی کو چھوڑ کر کبھی نہیں ثابت کر سکتے، کبھی نہیں ثابت کر سکتے۔ ایک لفظ آپ سے پوچھا جائے گا یہ قرآن ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ قرآن ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے آپ؟ کیا یہی کہو گے کہ بخاری شریف میں ہے، ابن کثیر میں ہے؟ یہ کتابیں ایک طرف، کتابیں ایک طرف، اسی لیے لکھنے پڑھنے کی بات ہی نہ تھی، رب بھیجتا تھا، مصطفیٰ لیتے تھے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ کتابوں کی دنیا سے مصطفیٰ کے ذکر کو یا حقیقت کو چھپانے والے سمجھ جائیں۔ اللہ پاک عظمت مصطفیٰ کے لیے قرآن اتارتا ہے، اس میں نہ قلم کی ضرورت ہے نہ لکھنے کی پڑھنے کی ضرورت ہے، خدا بھیجتا ہے، مصطفیٰ لیتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ، اچھا ایک اور بات بتائیے، بڑی اہم بات ہے، محبت کی بات ہے،
اور درود و سلام کی کثرت کی دعوت دے چکا ہوں الحمدللہ. اور اللہ پاک جو ہے آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے. اور اس سچویشن سے بیسٹ سلوشن مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ ہے. اگر نکلنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے کسوں کے کس ہیں, بے بسوں کے بس ہیں. اگر تمہیں بے کسی نے آ لیا ہے مصطفیٰ کو دیکھو, بے بسی نے آ لیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں, اٹھائیے سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ, اللہ پاک نے خود کہا ہے حریص علیکم ما عنتم عزیز, تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب کو گراں گزرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو گراں گزرتا ہے, کہ میں ایسا حبیب بھیج رہا ہوں کہ تم جب سچویشن میں, تکلیف میں, پریشانی میں اگر پڑ جاؤ تو میرے حبیب کو تکلیف ہونے لگتی ہے. اللہ پاک فرما رہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص ما عنتم کا معنی تمہارا مشقت میں پڑنا مصطفیٰ کو گراں گزرتا ہے. تکلیف ہوتی ہے, تم خود نہیں جتنا روتے ہو میرا آقا اتنا روتا ہے تیرے لیے. تم جتنی تکلیف میں لائن میں کھڑے ہو کر کے جو کہتے ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس سے کہیں زیادہ میرا حبیب تجھے یاد کر رہا, میرا حبیب تجھے یاد کر رہا. اس حبیب کے آمد بہار کے حوالے سے اس طرح سے. اور ایک بات کھل کر کے سن لو, یہ برتھ ڈے نہیں ہے مصطفیٰ کا, نوٹ کرنا, یہ برتھ ڈے نہیں. کیوں تم اپنے برتھ ڈے میں کیک کاٹتے, ناچ ہوتا, ہیپی برتھ ڈے, تالیاں بجاتے, لیکن سنو اگر تم سے پوچھا جائے کہ اس بچے کی ماں کون ہے, کتنے مہینہ پیٹ میں رکھا, ماں کی پیٹ کا تصور بتاؤ, ماں کے پیٹ کا خیال بتاؤ, تو تم کہو کہ کیا لے کر بیٹھے ہو. لیکن مصطفیٰ کی ولادت کا جب ذکر ہوتا ہے تو آمنہ کی کیفیت حمل بھی پیش کی جاتی ہے. بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی ماں کے حمل کے تصورات جب پیش کیے جاتے ہیں تو ہماری بیویوں سے کمپیئر کا نظر نہیں ملتا. عظمتوں کی دنیا سج جاتی ہے کہ نبی اعظم جب پیٹ میں تھے تو آمنہ کہتی ہے مجھے احساس تک نہ تھا کہ میں حمل سے ہوں یا حمل سے نہ ہوں, حمل سے ہوں یا حمل سے نہ ہوں. کیوں؟ ارے جو تکلیف کی دنیا, جس کو تکلیف کی دنیا کہا گیا ہے, اس دنیا میں بھی مصطفیٰ اگر رہے تو تکلیف نہیں دیتے ہیں, تکلیف نہیں دیتے ہیں. حمل سے ہو یا نہ ہو, بس ایک دن آواز آتی ہے کہ اے آمنہ تو حمل سے ہے, تیرے پیٹ میں بہترین مخلوق ہے, جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا, جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا. اب آپ بتاؤ وجود مصطفیٰ, اظہار ولادت مصطفیٰ, حقیقت مصطفیٰ جب مطلب یہ کہ ابتدا ہی ہو رہی ہے, ہر ایک کو اس کا صحیح حق دینے کے لیے, تکلیف کی دنیا بھی بستی ہے تو دور کرنے کے لیے. بتاؤ امت میں ہو یا نہیں, خلق میں ہو یا نہیں, عالم میں ہو یا نہیں, کہاں ہے قرآن میں؟ ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے بات مان لیتے ہیں, چلو قرآن میں نہیں. کیا کرنا مصطفیٰ کے حوالے سے بتائیے آپ ہی, کیا کرنا مصطفیٰ کے حوالے سے؟ جو احسانات ہیں ان کو نگاہ میں رکھتے, رحمان دیا, قرآن دیا, ایمان دیا, نماز دیا, حج دیا, زکات دیا, سب دیا مصطفیٰ نے. اب اگر تم اپنے حج وغیرہ اعمال وغیرہ پر کمانڈیڈ بھی ہو تو مصطفیٰ کے بعد ہو, اگر تم کمانڈیڈ بھی ہو تو مصطفیٰ کے بعد ہو, کہ یہ یقین رکھتے ہو کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جائیں گے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ ہم تو ہاں ٹھیک ہے جاؤ گے. لیکن بتاؤ جس توجہ دیجیے گا, جس عمل پر مصطفیٰ کی مہر نہ لگے, جس عمل پر مصطفیٰ کی مہر نہ لگے, وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ زرقانی اٹھائیے, خصائص کی کتاب اٹھائیے, نبی فرماتے ہیں تم صبح جو عمل کرتے ہو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا, جو شام میں جو عمل کرتے ہو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا. تمہارے اعمال تعرض علیہ اعمالکم, تمہارے اعمال صبح و شام کے. دوسری روایت میں ہے, محدث ابن جوزی نے کہا کہ تمہارے اعمال ہر جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا. آپ نبی سے پوچھے یا رسول اللہ کیوں پیش کیا جاتا, بلکہ نبی سے نہیں رب سے پوچھے, جواب ملے گا وہاں اگر مہر اوکے ہوا تو یہاں اوکے ہوتا, یہاں وہاں اوکے ہوا. توجہ دے, اسی کو امام نے کہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں کی مہر اوکے ہو گئی تو وہاں جا کر کے آپ سمجھ میں, کیونکہ آپ بے دیکھے ایمان لائے ہو رب پر. آپ کو رب کی کیا پہچان ہے بتائیے؟ تو اس کی کوئی شکل نہیں, اس کی کوئی حیت نہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت بتائیں گے کہ یہ رب ہے تو رب ہے, یہ بتایا کہ رب ہے تو رب ہے. اب آپ حدیث پاک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, بیسٹ حدیث پاک, بیسٹ حدیث پاک. کہاں ہے رب, کہاں ہے مذہب, کہاں ہے شریعت؟ مصطفیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی کو ہٹا دو گے, تمہاری داستان کی بو باس بھی نظر نہیں آئے گی, تمہارے ایمان اور اسلام کی بو باس بھی نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ سنو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تم مومن ہو, تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم محمد الرسول اللہ کو ہٹا دیں تو عمل کی بات تو چھوڑو, ایمان ہی چلا گیا.
ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹا دے محمد کو تو عمل ہی ایمان ہی چلا گیا. اور اللہ پاک فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب ایمان ہی نہیں تو عمل کی دنیا سج ہی نہیں سکتی. تو معلوم ہوا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مصطفیٰ دور ہو ہی نہیں سکتے. اور جب ہو ہی نہیں سکتے یہ ہمارا عقیدہ نہیں, یہ خدا کی توحید ہے. اللہ خود فرماتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, مومن ہو تو تیری جان سے زیادہ قریب ہے مصطفیٰ. تو اب مومن ہے تو نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب. اب آپ بتائیے ذکر نبی کو, محفل نبی کو, محفل میلاد مصطفیٰ کو اس طرح مطلب اپنے برتھ ڈے کے خیال میں لانا یہ بالکل غلط ہے. ہمارے بچوں کے برتھ ڈے ہوتے ہیں ہم ان کی ماں کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ تو نے 9 مہینہ رکھا, پیٹ میں تکلیف نہیں ہوئی, یہ ہوئی وہ ہم نے بیان کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی تفصیل کو آپ دیکھیں. حضرت مریم جب پیٹ میں لی تو کیا کیا ہوا, کیسے کیسے ہوا, یہاں تک کہ پیدا ہونے سے پہلے جو درد اٹھتا ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہو گیا. مخاض, اب سورہ مریم میں دیکھ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. حضرت مریم کو جب درد ذہن آ لیا تو اللہ پاک نے بتایا اے مریم ڈر مت ڈر, ہم تیرے لیے کھجور اور اس کے نیچے نہریں رواں کر دیے ہیں, کھاؤ پیو, میرا نبی آ رہا ہے, میرا نبی آ رہا ہے. تو نبی کی ولادت کے وقت کھانے پینے یہ سب کا اہتمام اور درد سے دوری کا اظہار پروردگار عالم نے جب ایک عام نبی کے لیے کیا, محمد رسول اللہ کے لیے کیا کیا ہوگا, میرے آقا کے لیے کیا کیا ہوگا. ارے ذکر نہ کرنا ہی بہت بڑا ذکر ہے. اگر تم فلسفی دماغ رکھتے ہو تو ذکر نہ کرنا ہی بہت بڑا ذکر ہے. اس لیے کہ جس کا ذکر کیا ہے وہ نبی سے اعلیٰ نہیں, نبی تو سب میں اعلیٰ ہے, نبی تو سب سے اعلیٰ ہے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نہیں, ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نہیں. اس لیے ہمارا نبی, توجہ دیجیے گا, میں ایک جملہ کہوں گا کہ محفل میلاد میں عوامی سطح کے اگر کوئی گڑبڑیاں ہو تو اس کو عوام ہی تک رہنے دو, لیکن مصطفیٰ کی محفل کا مسئلہ جو ہے علی کے ایک جملے پر ختم کر دوں کہ جس نے نبی کی میلاد کو منایا, خدا کی قسم. اب اس میں جو ہے وہی کہوں گا میں کہ محبت والی بات ہے. دلیل چاہیے تو ہمارے پاس آؤ, ورنہ کٹوں پر بیٹھ کر بولے گا کہ یہ حدیث ضعیف, ایسا نہیں ہوتا. تو آج جس نے نبی پاک کی میلاد یعنی نبی پاک کی میلاد کی خوشی کا اظہار کیا ہے, بے حساب جنت جائے, بے حساب جنت جائے. اب آپ کہو گے ہاں ہم نماز حج زکات کچھ بھی نہیں ہے. ارے بابا اگر یہ ہوتا نا تو نبی پاک کے اظہار نبوت کے بعد ہی نماز حج زکات دے دیتا. لیکن 40 سال جب ہوا اعلان نبوت کروایا اور 12 سال تک اللہ پاک نے نماز کو نازل نہیں کیا. معراج میں نماز کا تحفہ, معراج میں نماز کا تحفہ کیا کرتے تھے صحابہ میں. بار بار بولتا ہوں خدا کی قسم, دیدار مصطفیٰ سب سے بیسٹ عمل ہے. خدا کے رسول کی عظمت اور ان کا اعتراف, ان کی تعریف, مصطفیٰ کی بارگاہ میں ٹرینڈ ہونا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو یہ تو پہلے ہی سے آپ کو ہم کو تصور مل جانا چاہیے کہ محبت مصطفیٰ ہی نجات کا ذریعہ, محبت مصطفیٰ ہی نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے کوئی بھی کلپ آئے واٹس ایپ پر یا سب پر تو ہمارے پاس تو خاص طور سے نہیں بھیجنا, میں پہلے بول دے رہا ہوں, کیونکہ پرانا سبق ہے. بالکل آپ جو ہے اپنی اسٹوریج کو بھر رہے ہو بیکار کا, اس کو ڈیلیٹ کرو آپ, اور مصطفیٰ کے حوالے سے پازیٹو بات آئے تو سبحان اللہ بولو, الحمدللہ, الحمدللہ بولو, ماشاءاللہ بولو, اور یہ کمنٹ کرو الحمدللہ. اور اگر خلاف آئے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے تو ہاں بابا تیرے واسطے نہیں, ہمارے واسطے تو میرے دل میں مصطفیٰ ہے. دعا کرو پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اس دل میں رہنے والے مصطفیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے والا انسان بنائے. رحمت للعالمین کے صدقے میں پروردگار ہندوستان کے جو پریشان حالات کو جن ظالموں نے کر دیا ہے, مولا آمد مصطفیٰ کے قدم ناز مبارک کی برکتوں سے ان ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچا لے مولا. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے مولا, تو نے ہماری خاطر محمد کو بھیجا ہے مولا. اے اللہ ہمارے گناہوں کا واسطہ مولا, اگر ہم گناہگار نہ ہوتے تو سب سے بڑے حبیب کو تو بھیجتا کیوں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, مصطفیٰ کی آمد کو دیکھ اور ان ظالموں سے ہم سب کو بچا لے مولا. یا اللہ ہماری پریشانیاں جو ہماری بہو بیٹیاں لائن میں لگ گئی ہے مولا, میدان محشر کی ہولناکی کے ڈر سے تو ہم کلیجہ چاک چاک ہو جاتا ہے مولا. ان عورتوں کی حفاظت فرما مولا. ان ظالموں نے جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں باتیں کرنے کی کوشش کی ہے, ہماری بہوؤں کو, بیٹیوں کو باہر لا کر کھڑا کر دیا ہے مولا. اے اللہ تو ان کی نسوانیت کی حفاظت فرما, ان کی عزت کی حفاظت فرما, ان کی سلامتی کی حفاظت فرما, اور یہ سب کو پروردگار جو ان کے خلاف ہے ان کو زیر کر دے مولا. ہاں اسلام کو بلندی عطا فرما, مسلمان کو بلندی عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ.